لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی، کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو؟ میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک رات آپ سوئے ہوئے، کبھی یوں کروڑ بدلے اور کبھی یوں کروڑ بدلے، بار بار حضرت عائشہ کے ساتھ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر باندھ بنا ہوتا ہے اس پہ پیٹ کو یوں فکس کر کے اور نیچے لٹک گئے، دھڑ آدھا نیچے لٹک، فکان قاب قوسین او ادنی۔ واہ واہ واہ، کیا مقام ہے قاب قوسین، اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا۔ ام عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ خیریت؟ کیوں؟ آپ اٹھ کے بیٹھے کہ عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، اس لیے پریشر دیا تاکہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں اس کو پریس کیا، اس لیے پتھر باندھتے تھے کہ وہ پیچھے چلا جائے۔ اب مسجد میں تشریف فرماتے ایک صحابی نہ کر کہ یا رسول یہ دیکھیں کپڑا ہٹایا، یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ جن کے لیے کائنات بنائی، جنہیں اپنا حبیب کہا، جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں والضحی، جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں واللیل اذا سجا، جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم اٹھائی وقیلہ، جن کے کتاب کی قسم اٹھائی والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین۔ اتنی بڑی ہستی، آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھو، آپ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ نے 2 پتھر باندھے، دیکھو میں نے 2 باندھے۔ کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں؟ دکھاؤ۔ عائشہ بھوک بہت لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کر، نہیں مانگوں۔ مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے، میں بھی اس فقر میں جاؤں۔ اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا، اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، حرام راستوں پہ نہ جائے، غلط راستوں پہ نہ جائے، اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے۔ یہ نہ یہ بڑائی کی چیز ہے نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے، چاہے غریب ہے چاہے مالدار۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے۔ ایک دفعہ باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ ہیں، صبح کا وقت ہے تو اب کھجوریں گری پڑی، جو ملک نہیں ہوتی نا، کسی کوے نے ٹھونک ماری، کسی طوطے نے اس کو ایسے ہی وہ اس کو ٹک دیا اپنی اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ، تو وہ گر پڑی۔ اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن۔ تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا ہو؟ آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے دسترخوان پہ کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے، آج 4 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہذہ صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، آج 4تھی صبح میرے اوپر طلوع ہوئی ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھ کر ایسے کہنے لگے یا رسول اللہ مالی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے یوں دیکھ اپنے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک منذ 3، کہا آج 3 دن گزر چکے ہیں پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا، ذرہ، لقمہ نہیں ذرہ، روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت، اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو، اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو۔ انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا، جان بوجھ کے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرف سے، جان بوجھ کے۔ اور سارے گھر کا یہ حال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، کہا بیٹے میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے عرب سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی نہیں، تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کیسے پردہ کرنا، وہ لپیٹ لی۔ اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں ذرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو
باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے۔ بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا، آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو پڑے۔ پھر کہا میری بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثۃ ایام طواقا، آج تیسرا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا میں تیرے ساتھ۔ اور میری بیٹی میں تمہیں بتاؤں، میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دو، 10 میل لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ، 10 میل، میں احد پہاڑ سونا بنا آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی ہی، ہوئے 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 قربان جاؤ۔ بھائیو اب سب ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑھے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، بڑا ایمان بھی بنے گا، حوصلہ بھی ملے۔ آپ حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے لاڈلے، جنت کے چاند، جنت کے سردار، میرے دو پھول، یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں۔ اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے، لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے، روٹی نہیں مانگی، کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ہے، چند دن برداشت کرو۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے، سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ وما یا فقراء المؤمنین، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگوں کی، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے۔ زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ، تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی، تو اتنا پیار تھا۔ جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی، اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا۔ حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی، روز کا آنا جانا تھا، تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے، آؤ فاطمہ کیا آ رہے، کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے، دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ اکرموا اولادکم، میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پہ ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان۔ آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں، تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو۔ ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئیں؟ کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے۔ اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا، کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ برا حال۔ تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا، دعائیں بھی لے جا، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھا دیتے، بکریاں دیتے، ایک تو دے دیتے، پر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا، تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو وہ سمجھ گئی اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں، تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے۔ بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے، تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی۔ کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز۔
اب گھر واپس گئیں خالی ہاتھ. حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا نہیں لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں. کہا کیا؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی. ذهبت للدنیا وجئت بالآخرہ. تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن، خیر ایامک ھذا. داماد کا امتحان لے لیا. حضرت علی کو بلا لیا. علی 5000 بکریاں دو کہ 5 دعائیں دوں؟ اس وہاں تو 5 بکریاں، اب 5000 کر دیں. علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں لیتے ہو؟ تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں. اور فاقے میں نے بتا دی کیا گزر رہے. آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے، اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے. علی 5 دعائیں دوں کہ 5000 بکریاں؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے. میرے نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا. علی تو یہ دعا مانگا کر روزانہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی. یہ 5 دعائیں تو مانگا کر، 5000 بکریوں سے زیادہ ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر. وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر. بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے. قنعنی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا. ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا. کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے. میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا کہ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے. اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام. اہل مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. پتھر مارے، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اجریاں ڈالی، اپنے گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیے. یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو؟ میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں، لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے. انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگ زنی کرو. اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے، حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے. آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے. پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے 2 گھنڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ باری کرتے. نالین حضور کے خون سے بھر گئے. عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان. آسمان سے پتھر اتریں گے، ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے. آپ صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا دکھ دیا. تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی اور بد دعا کے لفظ نکلیں گے اور یہ پیس دیے جائیں گے. لیکن جب وہ لب کھلے، وہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، وہ لبہائے دور جب کھلے تو لفظ کیا تھے؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں. اور کہا کہ مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے. باپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا. ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. در یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں. سیدہ آمنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ میری آخری سانسیں. سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں. وذکر باق و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا. خیر حضور ماں سے لپٹ گئے. امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی. تدفین کے بعد ام ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں ام ایمن کے ساتھ، اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں. تو حضرت عبد المطلب حضور کو آغوش میں لے کے بڑا روئے اور ام ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے. اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے ام ایمن
میری ماں کے بعد میری ماں ہے. 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڑ آیا، لیکن لوگوں نے 8 سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیواروں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا. آج یہ سہارا بچھڑ گیا تھا. پھر چچا کی کفالت میں آئے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے، اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا، اور اس سال کا نام عام الحزن، دکھوں کا سال رکھا. جو امت کے حق تھے حضور نے وہ ادا کیے، لیکن امت کے ذمے جو حقوق تھے پیغمبر کے لیے، آج امت نے سوچنا ہے کہ امت نے کیا وہ حقوق پورے کیے؟ جس طرح طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک اذیتیں سہی، تکلیفیں گوارا کی، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیوں کے طوفان، ناموافق حالات کے جکڑ، اذیتیں، کسے ہوئے آوازیں، کیا کچھ نہیں تھا. ذرا پلٹ کے مکے کی تاریخ تو دیکھو. حضرت سمیہ کے بدن میں اترتا ہوا خنجر تو دیکھو، حضرت یاسر کو تڑپ کے جان دیتے ہوئے تو دیکھو، اور پھر دیکھو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کس طرح سے عزم و ثبات کے ساتھ، کس طرح تندہی کے ساتھ، کس طرح اللہ کے پیغام کے ابلاغ کے لیے کوشاں رہے. گھر میں فاقے تھے، کئی دن تک چولہا نہیں جلا، لیکن تبلیغ کے تسلسل میں فرق نہیں آیا، اور پھر تبلیغی عمل کو کسی غرض سے بھی ملوث نہیں ہونے دیا. لا اسألکم علیہ اجرا، اس پہ شاہد عادل ہے. قیامت تک اپنی نسل کے لیے صدقہ بھی حرام کر دیا، زکوٰۃ بھی حرام کر دی کہ میری نسل بھی تم سے کچھ نہیں لے گی. میں محض اللہ کی رضا کے لیے تم تک پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے. جو حق تھا حضور کے ذمے امت کا، اس کو ادا کیا. اب امت کے ذمے جو حق ہیں، ذرا امت ایک لمحے کے لیے سوچے کہ وہ حق ادا کیا. سب سے پہلا حق جو امت کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ ہے ایمان بالرسول، نبی پر ایمان لانا. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کردن، گردن نہادن، سر تسلیم خم کر دینا، یہ ہے ایمان. اپنی خواہش ترک کر کے جس کو مان لیا ہے اس کے لیے گردن جھکا دینا. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا. دوسرا تقاضا اتباع ہے، اور وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے. رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی مانی بھی جائے. یہ کیا ماننا ہوا کہ خواہش اپنی ہوئی، ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری، شادی بھی ساری اپنی مرضی کے مطابق، ساری رسمیں ہندوانہ کی، صرف ایجاب اور قبول، پھیرے نہیں لگوائے. وہاں کہا چلو یہاں ہم دین کا ٹچ دے دیتے ہیں. وہاں چلو تدفین کا مرحلہ آیا تو جلاتے نہیں ہیں، کفن پہنا دیتے ہیں اور تدفین کر دیتے ہیں چونکہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. فیکٹری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا بینک سے لمٹیں چل رہی ہیں، وہ سارا جو ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور باہر نمائش کے لیے دسترخوان لگایا ہوا ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ دھوکہ تم اپنے ساتھ کر رہے ہو، رب کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہاں سر سے لے کر پاؤں تک آنا ہوگا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا. تو نبی کی اطاعت پھر اس میں کیا، کیوں، کیسے ممکن ہے؟ جب مان لیا تو پھر مان لیا. اللہ حکمت سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آئی تو پھر بھی حکیم کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جو حکیم نے کہا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی، وہ تمہاری نظر میں ابھی نہیں آئی، کچھ وقت بعد آ جائے گی. نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں. پھر ایمان بالغیب کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ اس کے رسول کی مان لینا کہ بس ہمارے ذمہ ان کا حق ہے، ان کی ماننا ہمارا حق ہے، اطاعت ہمارا حق ہے، تو بس یہ کافی ہے. اب صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجیے، انہیں حکمت نہیں پوچھی. حضور خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ، یہ باہر رش ہو رہا ہے نا سامنے، تو فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور کی آواز بلند تھی، بنو غنم میں صحابی آ رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. کسی نے کہا تم یہاں بیٹھے ہو، حضور نے کہہ دیا اور بیٹھ گئے. اللہ اکبر. تو یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے زندگی کا جمال. ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے. نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے جو چاہیں کریں، اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے، زندہ کا ذبح کر دیں تبھی کوئی پوچھنے والا نہیں. تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقی پر، زنیرہ پر، جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھیں. لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ ایذا محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار. لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں، فصبروا فصبروا فصبروا. جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے؟ جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو. ہاتھ میں ایک مورتی ہے. جب تنگ آ گیا، ستا کر تنگ کر کے مار کے حضرت سمیہ کس سے مس نہیں ہو رہی، کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر.
کتنی تکلیف پہنچی ہوگی حضور کو، لیکن آپ گزر رہے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت میں۔ یہ سیرت کوئی بناتا سناتا ہے، یہ سیرت۔ یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ، اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ، دوسرے سے دوسری ٹانگ، انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے ہو جیسے قسم کے۔ یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا، عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا۔ اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے، 3 برس، اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں۔ یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا، اور لیڈروں کے لیے تو کلاس 1 لاکھ بھی کلاس ہے۔ آپ ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ ٹوٹلی بائیکاٹ، ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی، اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا۔ بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں، آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی، ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے۔ آپ نے فرمایا چچا جان، اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے بلایا ابو، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اسی میں ختم ہو جاؤں۔ بہرحال شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی نہیں۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں ایمان لے آئے۔ حضرت خدیجہ کے وہ رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کر کوئی چیزیں کھانے پینے کی دے آئے بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، آپ کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں کی باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے یہاں، ٹھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں، یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔
ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید ابن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ نکلی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے۔ الا من تکلنی الا بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے؟ مجھے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا۔ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خواہ جو مزاج یاد میں آئے۔ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو چکا۔ باہر ہی آپ نے ڈیرا لگایا، زید بن حارثہ کو بھیجا، فراشس کے پاس جاؤ کہ تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آ جائے، میں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی کوئی ایسے جواب نہیں دیا۔ تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائے مکے میں۔ حضور سے آگے کہا، حضور نے فرمایا نہیں جا کر کہو، آ کر لے کر جا، کیوں؟ کیا پتا اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کرے۔ وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے، I never knew it۔ اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان، لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ۔ وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے، اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں، لوگوں سن لو محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2-2.5 سال مزید رہنے کا موقع ملا ہے، اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فریے کے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے اس میں، جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہے اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے۔ اس پر کہا حضرت ابوبکر وہ پیردار کی حیثیت سے کھڑے تھے کہ حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی، کیسی لاش؟ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے، کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر تاریخ کر کے دیکھیں، یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے، ساتھ کا چھلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے۔ جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ بدر میں مہاجرین تو میرے خیال 4تھائی تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے۔ اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ ہے، تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بیان کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بیان کرنا حرام نہیں تھا، قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا۔ آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہمیں، وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی، بہن کی۔ غزوہ احزاب کا آپ نے سن لیا، اسوہ رسول پر نہ کیا کیا باتیں چیز لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں۔ وہ اسوہ کیا تھا؟ جب
خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے اور خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں، پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کی مطلب لگائی تب ٹوٹا ہے، لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلا تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا، ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے فاقے سے کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ کمر سیدھی رہے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر رہے، یہ ہے اسوہ، یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ھدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ھدی للمتقین ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے، یہ اسوہ جو ہے حضور کا، یہ ہم پر اتمام حجت ہے۔ دیکھیں نوٹ کیجئے، پوری نوع انسانی پر اتمام حجت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھا دیا، حجت قائم ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ڈویبل، کیا جا سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمین پر قدم بہ قدم چل کر یہ انقلاب آیا، محنت سے آیا، مشقت سے آیا، ایثار سے آیا، قربانیوں سے آیا، تکلیفیں جھیل کر آیا، صبر و مصابرت سے آیا، استقامت و مقاومت سے آیا۔ یہاں پر معجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے، یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبان نہیں دیا، صلی اللہ علیہ الغمام، اور بھوک سے بچانے کے لیے من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، ایک نے منہ میں رکھی، کچھ چوس لی، کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے، دوسرے کو دے دی، اس نے چوس لی، بھی تیسرے کو، من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر، مصابرت، استقامت، مقاومت، یہ ہے اسوہ رسول۔